اہل سنت، امیر اہل سنت، دعوت اسلامی، مدنی چینل، شاید اس کو بڑے پیسے ملتے ہیں۔ میں نے کہا آج کے جناب چھلے مچھے بے تدبیر تمہارے پیر، لکیر کے فقیر، ان کی میں تعریف کروں نا تو میری ڈیٹیں زیادہ ہیں، مجھے پیسے زیادہ ملیں گے، مجھے نذرانہ زیادہ ملے گا۔ امیر اہل سنت نے پیسے نہیں دینے، صرف دعا ہی دینی ہے۔ تو بظاہر فائدہ مجھے ان پیروں کے جوتے اٹھانے میں ہے، ادھر سے صرف تو بھیا دعا ملتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر ان پیروں کی بلے بلے کروں، الحمدللہ میں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ اپنا کرم ہمیشہ صدا میرے سر پہ قائم رکھے۔ الحمدللہ اب اتنا تعارف پورے پاکستان میں ہو چکا ہے کہ مجھے کسی پیر کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پیر ہی میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ جی مریدوں کی خواہش ہے جی اس دفعہ آستانے پہ آپ خطاب کریں، اور بھائی میں ان پیروں کی تعریف توصیف و ثنا کروں تو یہ مجھے لقب بھی دیں گے، یہ مجھے اعزاز بھی دیں گے، یہ مجھے عزت بھی دیں گے۔ وہاں تو معاملہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اور ہے، وہاں تو بولنے میں بھی احتیاط ہے کہ کہیں ایسا لفظ تعریف میں نہیں بولا جا رہا، کہیں ایسا لفظ تو نہیں بولا جا رہا جس کی دل تائید نہ کرے۔ وہاں تو معاملہ یہ ہے، یہاں میں کسی پیر کو اٹھا کے رکھوں نا سارے مرید سلامیاں کریں گے، اور میری الحمدللہ اور بھی سلسلہ بڑھ جائے گا، تاریخوں پہ تاریخیں آ جائیں گی، بھارے بھارے لفافے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے، نذرانے اور بڑھنے شروع ہو جائیں گے، ویلیں اور آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھائی دعوت اسلامی والوں کی تعریف کر کے میں اگر تاریخیں بڑھاتا ہوں، بظاہر دیکھا جائے تو معاشی طور پہ تو مجھے نقصان ہے، کیونکہ دعوت اسلامی والوں نے تو اتنی لمبی لسٹ بنائی ہوتی ہے۔ نعت پڑھوں گا تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں گا، تلاوت کروں گا تو اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، تقریر کروں گا تو اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اچھا بھلا خطیب جب اتنی لمبی نیتوں کی لسٹ دیکھتا ہے نا تو تقریر کرنے میں اس کی اپنی نیت خراب ہو جاتی ہے کہ بھئی یہاں تو صرف ثواب ہے، باقی کوئی نہیں۔ میں خدا کی قسم دعوت اسلامی سے اگر پیار کرتا ہوں، امیر اہل سنت سے پیار کرتا ہوں، واللہ العظیم صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟